ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک اور کشمیری نوجوان بھارتی دہشت گردی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد 3 روز میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ سوپور اور کوکرناگ میں بھارتی فوجوں نے بڑے پیمانے پر تلاشیاں لی ہیں۔ بھارتی دہشت گرد فوجوں نے آج سری نگر اور بارامولہ اضلاع میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ بھارتی فوجوں نے سری نگر کے علاقوں گولی کدل زونیمر کا محاصرہ کر کے گھر تلاشیاں شروع کی ہیں۔ سوپور میں 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی درندہ صفت افواج نے 5 ماہ میں 110 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارتی فوجوں نے کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں اور جھوٹے سرچ آپریشنز میں قتل کیا۔ ترجمان کے مطابق 2 دن میں 9 کشمیری نوجوانوں کو پلوامہ اور اسلام آباد میں شہید کیا گیا۔ پاکستان نے ان معصوم کشمیری نوجوانوں کے قتل کی ذمہ داری بی جے پی پر عائد کی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ماورائے عدالت قتل کے سلسلے کا نوٹس لے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ کیا چینی باشندوں کو بھی جموں و کشمیر میں ڈومیسائل حقوق کے لیے درخواستیں جمع کرنا ہوں گی یا انہیں یہ اب خود بخود مل جائیں گے؟ ڈیموگرافی تبدیل ہونے کے ہمارے خدشات کو اب ایک نئی جہت مل گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند بنت فیصل القاسمی نے بھارت میں اسلام مخالف رجحان کی سخت مذمت کرتے ہوئے بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں سے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ لداخ میں چین کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے پر مودی کو اپنے ہی ملک کے ریٹائرڈ فوجی افسران، سیاستدانوں اور عوام کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ ہندو انتہا پسند بھارتی حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کے غیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام کے بعد 9 لاکھ قابض فوج کی تعیناتی سے پوری ریاست جموں کشمیر کو ایک بڑی فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ قدم قدم پر بھارتی فوجی اور نیم فوجی دستے اپنے خوفناک جنگی اسلحے کے ساتھ کسی بھی نہتے کشمیری کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے ہیں۔ کشمیریوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید کرنے، پرامن مظاہرین پر گولیاں چلانے، پوری بستی کو گن پاؤڈر چھڑک کر جلانے کے لیے بھارتی قابض فوج کو خصوصی اختیارات بھی دیے گئے ہیں، جبکہ نہتے کشمیریوں کو قتل و غارتگری کا نشانہ بنانے پر بھارتی قابض فوج کو شاباشی اور گیلنٹری ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں۔ لیکن بھارت کی اس فوج کی پیشہ ورانہ تربیت اور بہادری کا پول لداخ کی گلوان وادی میں اس وقت کھل جاتا ہے جب چین کی فوج نے بغیر گولی چلائے صرف لاتوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے 20 سے زائد بھارتی فوجی اہلکاروں اور افسروں کو ہلاک اور درجنوں کو قیدی بنا ڈالا، جبکہ اس سے قبل پاکستان کی بہادر فوج نے بھارت کے رات کے اندھیرے میں کیے گئے بزدلانہ حملے کا جواب دن کی روشنی میں 2 جنگی جہازوں کی تباہی اور بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد رسوا کن رہائی کی صورت میں دے چکی ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھارت کی فوج کسی پیشہ ورانہ فوج کے مقابلے میں لڑنے کے بجائے صرف نہتے کشمیریوں کو ہی قتل و غارتگری کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔